السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، آپ سب کو ہمارے یوٹیوب چینل کنز ایمان اسکول ٹی وی میں خوش آمدید۔ بچوں، سب سے پہلے آپ اپنی اردو کی کلاس 7 کی کتاب نکال لیں اور باب نمبر 6 ناممکن سے ممکن کا سفر نکال لیں۔ سب سے پہلے ہم تدریسی مقاصد کو دیکھتے ہیں۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ رائٹ برادران کے بارے میں جان سکیں گے، ہوائی جہاز کی ایجاد کے بارے میں معلومات حاصل کر سکیں گے اور مختلف واقعات، سیر، تقریبات، تہواروں کا احوال بیان کر سکیں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو کچھ الفاظ کے معنی بتاؤں گا، آپ اسے اپنی اسکول کی کاپی پہ نوٹ کر لیں۔ فضا کے معنی ہوتے ہیں ہوا۔ پرورش کے معنی ہوتے ہیں نگہداشت۔ خواہش کے معنی ہوتے ہیں تمنا۔ جی کے معنی ہوتے ہیں دل۔ عرصہ کے معنی ہوتے ہیں مدت۔ اڑان کے معنی ہوتے ہیں اڑنا۔ تسخیر کرنا کا معنی ہوتے ہیں قابو میں کرنا۔ رجحان کے معنی ہوتے ہیں توجہ۔ کھوج کے معنی ہوتے ہیں تلاش۔ تجسس کے معنی ہوتے ہیں تلاش یا جستجو۔ حوصلہ افزائی کے معنی ہوتے ہیں حوصلہ بڑھانا۔ بچوں، اب ہم جانیں گے کہ اس سبق میں جو مصنف ہیں وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ بچوں، مصنف کا خیال ہے کہ انسان فضا میں اڑتے پرندوں کو دیکھتا تو اس کے دل میں اڑنے کی خواہش پیدا ہوتی۔ 1903 میں امریکہ فوج نے جہاز بنانے کی ایک ناکام کوشش کی۔ ایک امریکی اخبار کے مطابق اڑنے والی مشین بنانے میں 10 لاکھ سال سے لے کر 1 کروڑ سال کا عرصہ لگ سکتا تھا، لیکن یہ کام 2 امریکی بھائیوں نے 8 روز میں کر کے اہل دنیا کو حیرت میں ڈال دیا۔ ولبر رائٹ 16 اپریل 1867 کو امریکی ریاست انڈیانا میں پیدا ہوا۔ اس کا چھوٹا بھائی آرول رائٹ 19 اگست 1871 کو ریاست اوہیو میں پیدا ہوا۔ دونوں بھائی تمام عمر اکٹھے رہے۔ ان کا باپ ایک پادری اور والدہ ریاضی اور سائنس کی ماہر تھیں۔ گھر میں پڑھنے کا رجحان غالب تھا۔ 2 لائبریریاں موجود تھیں۔ مطالعے سے رائٹ برادران میں پرواز کے بارے میں تجسس ابھرا۔ 1878 میں ان کے والد نے اپنے بیٹوں کو کھلونا ہیلی کاپٹر لے کر دیا۔ ہیلی کاپٹر کے ٹوٹ جانے پر ان کے دل میں ہیلی کاپٹر بنانے کی چنگاری بھڑک اٹھی۔ ہیلی کاپٹر بنانے کا تجربہ تو ناکام رہا، لیکن ان کے دل میں اس سے ایک نیا خیال پیدا ہوا۔ انہوں نے پتنگیں بنا کر دوستوں کو بیچنا شروع کر دیں۔ 1889 میں انہوں نے ایک پرنٹنگ پریس ڈیزائن کیا۔ پھر 1892 میں سائیکل کی ایک دکان کھول لی۔ ایک جرمن ہوا باز کے گلائیڈر اڑانے کی کوشش سے رائٹ برادران کے حوصلوں کو تقویت ملتی۔ 1900 سے 1902 تک وہ مسلسل تجربات کرتے رہے۔ آخرکار 1903 میں وہ تاریخی لمحہ آ پہنچا جب یہ دونوں بھائی ناممکن کو ممکن کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ 17 دسمبر کو آرول باروو سیکنڈ اور ولبر انسٹنٹ سیکنڈ۔ اس روز دونوں بھائیوں نے 3 مزید اڑانیں بھریں۔ ایک آدمی نے اس منظر کو کیمرے کی آنکھ میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا۔ ایک فرانسیسی کمپنی ولبر کی اڑنے والی مشین بنانے پر آمادہ ہو گئی۔ امریکہ کا جنگی محکمہ رائٹ برادران کا جہاز خریدنے پر تیار ہو گیا۔ دونوں بھائی ہیرو بن گئے۔ دونوں بھائی جہاز کو خوب سے خوب تر بنانے کی کوشش میں لگے رہے۔ ولبر رائٹ ٹائیفائیڈ بخار سے 1912 میں اور آرول 1948 میں
1948 میں انتقال کر گیا۔ آج ہمارے پاس برق رفتار جہاز موجود ہیں، لیکن واشنگٹن کے عجائب گھر میں رکھا پہلا ہوائی جہاز ہمیں اس پہلے قدم کی یاد دلاتا ہے جو رائٹ برادران نے اٹھایا۔ بچوں، امید ہے آپ کو یہ جو لیکچر ہے سمجھ آیا ہوگا کہ کس طرح سے رائٹ برادران نے کوشش کی جہاز بنانے کی اور وہ کامیاب ہوئے۔ اب ہم آتے ہیں مشق کی طرف۔ سب سے پہلا سوال ہے، پرندوں کو فضا میں اڑتے دیکھ کر انسان کے دل میں کیا خواہش پیدا ہوتی تھی؟ پرندوں کو فضا میں اڑتے دیکھ کر انسان کے جی میں ہوا میں اڑنے کی خواہش پیدا ہوتی تھی۔ سوال نمبر 2، رائٹ برادران کہاں کے رہنے والے تھے؟ رائٹ برادران امریکہ کے رہنے والے تھے۔ رائٹ برادران کے گھر کا ماحول کیسا تھا؟ رائٹ برادران کے گھر میں پڑھنے کا رجحان غالب تھا۔ انہوں نے علمی اور مذہبی ماحول میں پرورش پائی۔ سوال نمبر 4، بچپن کے ماحول نے رائٹ برادران پر کیسا اثر ڈالا؟ جواب، انہوں نے ایک ایسا ماحول میں پرورش پائی تھی جہاں بچوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی تھی کہ جو چیزیں ان پر تجسس ابھارے وہ اس کے بارے میں ہوج لگائیں۔ جب ان کے والد نے انہیں کھلونا ہیلی کاپٹر دیا تو اس تجسس نے ہی انہیں ہیلی کاپٹر بنانے پر مجبور کیا۔ 5واں سوال، رائٹ برادران کے اس کارنامے سے آپ نے کیا سیکھا؟ جواب، رائٹ برادران کے اس کارنامے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ مسلسل محنت اور کوشش سے ہی ہم اپنے مقاصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ سوال نمبر 6، رائٹ برادران کی والدہ کیسی خاتون تھیں؟ جواب، رائٹ برادران کی والدہ کالج کی تعلیم یافتہ خاتون تھیں۔ وہ ریاضی اور سائنس کی ماہر تھیں۔ وہ مختلف آلات کو استعمال کرنے کی ماہر تھیں اور خود بھی چیزیں بناتی تھیں۔ سوال نمبر 7، رائٹ برادران کا بنایا گیا کھلونا ہیلی کاپٹر کیوں نہ اڑ سکا؟ جواب، وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے رائٹ برادران کا بنایا ہوا کھلونا ہیلی کاپٹر نہ اڑ سکا۔ اب ہم آتے ہیں سوال نمبر 2 کی طرف۔ سبق کے مطابق درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ رائٹ برادران کی عمر میں فرق تھا 3 برس کا، 4 برس کا، 5 برس کا، 6 برس کا۔ بچوں، آپ سبق کا اچھے طریقے سے مطالعہ کریں اور صحیح جواب پہ ٹک کا نشان لگائیں۔ اب ہم چلتے ہیں سوال نمبر 3 کی طرف۔ جملوں میں استعمال کریں۔ ہاتھ دھو بیٹھنا، پر لگ جانا، سروکار، شرمندہ تعبیر ہونا، حیرت میں ڈالنا، برق رفتار۔ ان کو آپ نے اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ سوال نمبر 4، واحد کی جمع اور جمع کے واحد لکھیں۔ تجربات جمع ہے، اس کی واحد کیا ہوگا؟ تجربہ۔ لمحہ واحد ہے، اس کا جمع کیا ہوگا؟ لمحات۔ خیال واحد ہے، اس کا جمع کیا ہوگا؟ خیالات۔ قصبہ کیا ہے؟ واحد، اس کا جمع کیا ہوگا؟ قصبات۔ اعراب کی مدد سے تلفظ واضح کریں۔ بچوں، آپ اس کو تلفظ کریں، اس کا ٹھیک اعراب کی مدد سے اس میں زیر زبر پیش لگائیں۔ اب ہم چلتے ہیں سوال نمبر 6 کی طرف۔ ان لفظوں کے مترادف لکھیں۔ خواہش کا مترادف کیا ہوگا؟ تمنا۔ خواہش کا مترادف کیا ہوگا؟ تمنا۔ مصروف کا مشغول، یقین کا بھروسہ، مساوی کا برابر، آمادہ کا تیار۔ سوال نمبر 7، ان الفاظ کے متضاد لکھیں۔ خواب کا متضاد کیا ہوگا؟ حقیقت۔ کامیاب کا کیا ہوگا متضاد؟ ناکام۔ مصروف
मसरूफ़ का होगा फारिग, ख़रीदना, ख़रीदना का होगा बेचना। शोहरत, शोहरत का होगा गुमनामी। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 8 की तरफ। सोचिए और बताइए। ये जो सवाल नंबर 8 और 9 है, ये आपके लिए असाइनमेंट है। इसको आपने इसके सही जवाब ढूंढने हैं, सवाल नंबर 8 के और सवाल नंबर 9 के, और इसको अपनी क्लास की कॉपियों में लिखना है। बच्चों, उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। इस वीडियो को 2 से 3 बार देखें। आज के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।